ہمارے ملک پاکستان کے ایک عظیم دینی اسکالر ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں. ڈاکٹر صاحب عمومی طور پہ یہ سمجھائے یہ میلاد النبی سے مراد کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں یہ عجمی ٹرم ہے، یہاں ایجاد کی آپ نے، بر صغیر کے لوگوں نے. میلاد النبی کا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو لفظ ہی عربی ہے، اور ایسے ہی مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور اس پر عربی میں بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں، اور عربوں نے اس کو باقاعدہ طور پر اس کا انعقاد کیا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وقت کا تذکرہ کرنا، اور سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے جو ہم پر اللہ کا احسان ہوا ہے، اس پر خالق کائنات جل جلالہ کا شکر ادا کرنا. ڈاکٹر صاحب لیکن لوگ کہتے ہیں کہ عیدیں تو دو ہی ہیں، جی جی عید الفطر اور عید الاضحیٰ، جی تو یہ عید میلاد النبی کیوں کہتے ہیں؟ یہ اصل اسلام میں کوئی ایسا تصور نہیں ہے کہ عیدیں صرف دو ہیں. اسلام میں متعدد عیدوں کا ذکر ہے. مثال کے طور پر نسائی شریف میں ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 عیدوں کا ذکر کیا. آپ نے فرمایا یوم عرفہ، یوم النحر و ایام التشریق عیدنا اہل الاسلام. اے اہل اسلام، 9 ذوالحج بھی عید ہے، 10 ذوالحج بھی عید ہے، 11 ذوالحج بھی عید ہے، 12 بھی عید ہے، 13 بھی عید ہے. تو 5 عیدوں کا تو یہاں اکٹھا ذکر کیا گیا. اس کے علاوہ جمعہ بھی عید کا دن ہے، اور پھر خود جو عید الفطر ہے وہ اس کے علاوہ ہے. عید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عید کا لغوی معنی تو ہوتا ہے کہ لوٹ کے کسی تہوار کا آنا. تو باقی یہ 12 ربیع الاول تو لوٹ کے آتی ہے. جی جی. تو باقی جس میں جس قدر اللہ کا کوئی انعام ہوا ہے، اسی لحاظ سے اس دن کی عظمت ہے، اور پھر اس کو عید سے تعبیر کیا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب قرآن حکیم سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے، عید میلاد النبی کا، حدیث مبارکہ سے؟ جی جی. قرآن مجید، دیگر انبیاء کا بھی کوئی ہے، ان کی پیدائش کا ذکر بھی ہے قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال کا فرمان ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا. سبحان اللہ. اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو ارشاد فرما دیں کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے حصول پر یہ لوگ خوشیوں کا اظہار کریں. ٹھیک. اب شریعت ہم سے یہ چاہتی ہے کہ کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں شریعت نے خوشی کرنے سے روکا. لا تفرح ان اللہ لا يحب الفارحین. یہ وہ ہے کہ جس وقت کوئی گناہ کا موقع اور کوئی خوشی کرنا چاہے یا کسی غلط انداز میں خوشی کرے تو اس سے شریعت نے روک دیا. لیکن جب کوئی اللہ کا فضل اور احسان ہے اس پر باقاعدہ رب ذوالجلال نے خوشی کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، اور پھر اس کا طریقہ بھی یہ ہے کہ وہ انداز شریعت کے منافی نہ ہو. یہ دیکھیں نا، پیدائش، میلاد، مولود، پیدائش سے متعلق ہے. جی جی. کیا پہلے بھی کوئی ہے اس طرح کے ثبوت ملتے ہیں کہ پیدائش کا ذکر قرآن حکیم میں ہے؟ قرآن مجید برہان رشید میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ کہا گیا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ. اچھا، یہ سلام ان پر جس دن وہ پیدا ہوئے. یعنی یہ پیدائش کے دن کے بارے میں قرآن حکیم کی آیت مبارکہ ہے. جی جی. کمال ہے جی. باقاعدہ یہ تو قرآن میں میلاد بیان ہو رہا ہے. اچھا، اور کس کا ہوا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ کہتے ہیں وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ. سبحان اللہ. سلام ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا. یعنی خود اپنا میلاد منا رہے ہیں. خود اپنا میلاد اور یہ تو قرآن پاک میں آ گیا ذکر منانے کا. حدیث میں بھی ہے. حدیث شریف میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیر کے دن کا ذکر کیا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہ ولدت، اس دن میرا میلاد ہوا. وفیہ انزل علیہ، اس دن مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی نازل کی. اچھا، یہ مجھے بتائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ پیر کا روزہ رکھتے تھے ہمیشہ، جو معمول مبارک تھا. تو یہ کہیں یہ تو نہیں ضعیف حدیث میں آتا اور حدیث کی کتابوں میں نہ ہو؟ یہ تو مستند احادیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے، اور اس کا سبب بھی یہ بیان کیا کہ میں روزہ کیوں رکھتا ہوں. صحابہ نے پوچھا جی ان کے دریافت کرانے پہ. جی جی. اچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے جس وقت روزے کے بارے میں پوچھا گیا، دریافت کیا صحابہ نے؟ جی جی. تو آپ نے کہا کہ اس دن میں چونکہ میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر وحی کا نزول کیا گیا، اس دن کے اعزاز میں اللہ کے شکر کی ادائیگی کے لیے میں روزہ رکھتا ہوں. اچھا، ایک تو اس سے یہ بھی ہے علامہ صاحب، آپ کی جو آپ فرما رہے ہیں
کہ یہ تو ہر پیر کو میلاد منانا چاہیے. جی بالکل. بالکل وہ شیخ عیسیٰ مانے ہیں تو یہ تو ہر پیر کو میلاد منایا گیا. کہ شیخ عیسیٰ مانے ہمارے وہ جو دبئی میں وزیر اوقاف تھے، ان سے کسی نے پوچھا حل نحتفل، کیا ہم میلاد منائیں؟ تو انہوں نے کہا نعم نحتفل فی کل سنہ وفی کل شہر وفی کل اسبوع وفی کل یوم وفی کل لمحہ. انہوں نے کہا ہم میلاد منائیں، ہر سال میں منائیں، ہر مہینے میں منائیں، ہر ہفتے میں، ہر دن میں، ہر گھنٹے اور ہر منٹ میں منائیں. دیکھیں نا، جو ہی بندہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، تو یہ میلاد ہی ہے نا. جی جی ہے نا جی. حضور کا تذکرہ کسی بھی انداز میں. بالکل. ویلکم بیک ناظرین. ناظرین کرام، ہم ذکر کر رہے تھے میلاد النبی اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. ڈاکٹر صاحب، احادیث میں اور کیا صحابہ نے بھی منایا؟ لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اب یہ شروع ہو گیا ہے، نعوذ باللہ. اور بعض سمجھ کی بات ہوتی ہے، میں کسی کو ایکیوز نہیں کرتا، یعنی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ فلاں آدمی جو ہے وہ ہم سخت لفظ استعمال کریں. دیکھیے سمجھ کی بات ہے، کچھ لوگوں پہ کرم ہوتا ہے، ان کو سمجھ آ جاتی ہے، بعض کو نہیں سمجھ آتی، تو ہمیں بڑے محبت اور پیار سے ان کو سمجھانا چاہیے کہ یہ نعوذ باللہ کوئی بدعت نہیں ہے، یہ تو دن شاعر اللہ ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. یہ فرمائیں کہ صحابہ نے ملایا میلاد. اس سلسلے میں صحیح مسلم شریف میں بڑی مستند حدیث موجود ہے. جی. بہقی نے اس کو شعب ایمان کے اندر بھی ذکر کیا ہے کہ ایک موقع پر مسجد نبوی شریف میں ایسا ہی اجتماع منعقد تھا، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف لائے، آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے پوچھا ما اجلسکم، یہ جلسہ کیسا ہے، یعنی کس محبت نے تمہیں بٹھا رکھا ہے، موضوع سخن کیا ہے. وہ تو فرش پہ بیٹھ کے عرش کی خبریں دیتے ہیں، سبحان اللہ. لیکن آپ کے پیش نظر حکمتیں یہی تھیں کہ آج ہمارے میرے لیے سے میرے صحابہ جو جواب دیں گے میں تصدیق کروں گا، تو وہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے ایک جواب بن جائے، تعلیم بن جائے، تعلیم ان کی ہو جائے گی. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پوچھا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے جواب دیا کہ جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدیننا ومن علینا بک. یعنی جواب کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. ہم جلسنا بیٹھے ہیں، ندعو اللہ خدا کو پکار رہے ہیں، ونحمدہ اس کی تعریف کر رہے ہیں، علی ما ہدانا لدیننا کہ اس نے اس دین کی ہمیں ہدایت دی، ومن علینا بکا اور محبوب تمہارے صدقے ہم پہ کرم کیا. صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے جو ہم پر احسان ہوا ہے، ہم اس احسان کا ذکر کر کے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. سبحان تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری پر اللہ تعالیٰ کا شکر، یہی محفل میلاد ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جب اس موضوع کی محفل کا انعقاد کر رہے تھے، وہ جلسہ نہ فضائل نماز کا تھا، نہ مسائل زکوٰۃ کا تھا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اللہ کے شکر کی ادائیگی کا جلسہ تھا. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جواب سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے باقاعدہ اس پر حلف لیا کہ واقعی تم اس مقصد کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے باقاعدہ قسم اٹھائی، واللہ ما جلسنا الا لذالک، خدا کی قسم ہم اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، ہمارا اور کوئی مقصد نہیں تھا. اس پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حلف لیا، چونکہ اس پر بھی کہہ سکتا تھا کہ اگر انہیں پتا تھا تو حلف کیوں لے رہے تھے، اگر اتنا علم تھا تو آپ نے اسی محفل میلاد میں اس اعتراض کا جواب بھی دیا. فرمایا لم استحلفکم تہمہ، جو میں نے آپ سے حلف لیا ہے وہ شک کی بنیاد سے حلف نہیں لیا، مجھے یقین تھا کہ جو تم نے بتایا واقعے کے مطابق وہی ہے، لیکن اصل میں تمہارا ایک انعام آیا ہوا تھا میرے پاس، میں اس کو بانٹنے سے پہلے تم سے اقرار کروا رہا تھا. جاءنی جبریل فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکۃ، تمہارے اس جلسے پر رب ذوالجلال نے سدرہ سے جبریل علیہ السلام کو میرے پاس بھیجا ہے، اور جبریل علیہ السلام مجھے بتا کے گئے ہیں ان اللہ یباہی بکم الملائکۃ، کہ رب ذوالجلال تمہارے اس جلسے کی بنیاد پر فرشتوں کے سامنے فخر کر رہے، اللہ فخر کر رہا ہے کہ میرے محبوب کا تذکرہ ہو رہا ہے. دوسرے لفظوں میں کہ اے فرش زمین پر محفل میلاد منانے والو، عرش بری پہ رب تمہیں یاد کر رہا ہے. خالق کائنات کی طرف سے باقاعدہ فخر کیا گیا اس اجتماع پر جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اللہ کے شکر کی ادائیگی کے لیے جس کا انعقاد. سبحان. ڈاکٹر صاحب
محفل میلاد اللہ کریم فخر کر رہے ہیں اپنے بندوں پر کہ تم میرے محبوب کا ذکر کر رہے ہو صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ قیامت تک اللہ کریم فخر کرتے رہیں گے. اور یہ سعادت مجھے اور آپ کو, ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں اور جو ناظرین سن رہے ہیں, ان پہ بھی اللہ کریم اسی طرح فخر کر رہے ہیں جو محبت سے سنے گا. میں جو ایک برباد تھا آباد رکھا ہے مجھے. ڈاکٹر صاحب آپ تو بہت بڑے شاعر ہیں, میں ٹوٹے پھوٹے کبھی کبھی بہت خوشی کہا کہ میں جو ایک برباد تھا آباد رکھا ہے مجھے, اور عمر بھر عشق نبی نے شاد رکھا ہے مجھے. واہ سبحان اللہ. غازی کے دن اور غازی کی راتیں, اللہ کا ذکر اور محمد کی باتیں صلی اللہ علیہ وسلم. جی ڈاکٹر صاحب فرمائیں, صالحین امت, آپ نے صحابہ کا بیان فرما دیا, معمول یہ رہا. اچھا سیدنا صدیق اکبر تو کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو قربانی دیتے تھے, اونٹوں کی قربانی دیتے تھے اس خوشی کے موقع پر, یہ بھی میں نے پڑھا ہے کتابوں. صالحین امت کا کیا رہا؟ اس سلسلے میں حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں, لو کان علی مثل احد ذهبا لانفقته علی مولد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. اگر میرے پاس احد پہاڑ جتنا سونا ہو تو میں سارے کا سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے پر خرچ کر دوں. اللہ, اس قدر ان کے نزدیک اس میں مرتبہ و مقام ہے, اور اس میں جلالت قدر ہے کہ وہ اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہوئے سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا اس طرح آگے تسلسل اس کو قائم کرنا چاہتے. ڈاکٹر صاحب اس کی برکات بھی ہوتی ہے. ہاں بالکل, اتنا خرچ ہو جائے تو نقصان نہیں ہو جاتا. ہاں یعنی یہ وہ چیز ہے کہ جس سے کئی گنا زیادہ انسان کو واپسی ہوتی ہے اور اس میں اضافہ ہوتا ہے. ٹھیک. اور یہ یعنی برکتیں ایسی ہوتی ہیں کہ حضرت سری سکتی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ من قصد الی موضع یقرأ فیہ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقد قصد روضۃ من ریاض الجنہ, کہ جہاں محفل میلاد ہو رہی ہے, خواہ وہ گلی ہے, چوک ہے, کوئی ہال ہے, مسجد ہے, جو شخص اس جگہ کی طرف جانے کا ارادہ کر رہا ہے تو وہ کہتے ہیں وہ روضۃ من ریاض الجنہ, جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں جانے کا ارادہ کر رہا ہے. وہ چوک میں نہیں جا رہا بلکہ وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں جا رہا ہے کہ جہاں اس کو اللہ کی طرف سے رحمت ملے گی, سرور ملے گا. اور اس پر انہوں نے دلیل دیتے ہوئے یہ باقاعدہ حدیث ذکر کی. انہوں نے کہا کہ چونکہ وہ صرف اور صرف محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس جگہ کا اس نے قصد کیا ہے, اس جگہ سفر کر کے وہ جانا چاہتا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من احبنی کان معی فی الجنہ, کہ جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. المرء مع من احبہ, کہ بندہ اس کے ساتھ ہے جس سے وہ پیار کرے. تو اس بنیاد پر انہوں نے کہا جب ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور محبت رسول علیہ السلام کے پیش نظر وہ اس جگہ کی طرف سفر کر رہا ہے تو یقیناً یہی کل اس کے جنت میں جانے کا باعث بنے گا. ڈاکٹر صاحب ایک یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ مثلا نعت پڑھ رہے ہیں نا, بیچ میں عجیب و غریب سی آوازیں ڈال دیتے ہیں وہ موسیقی کے ذریعے, جیسے وہ اللہ اس طرح کی عجیب, وہ مجھے تو نہیں اچھا لگا. ابھی میں پچھلے دنوں ایک تقریب میں گیا تھا, ہمارے ایک بار میں گیا ہوا تھا, تو مجھے تو بہت عجیب لگا. وہ یہ جو ڈاکٹر صاحب پیچھے مختلف آوازیں مکس کر دیتے ہیں, یہ بھی درست نہیں ہے. اس پر ہم نے فتویٰ دیا تھا, پرنٹ کر کے شائع کیا, تقسیم کیا. مجھے تو بڑی تکلیف ہوئی. 7-8 سال پہلے سے دیکھیں نا, سیدنا حسان بن ثابت, عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ, حضرت کعب, سبحان اللہ اکبر, کتنے بڑے نعت خوان, نعت گو, شاعر. تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعت پڑھے تو اس طرح کی آوازیں نکالتے ہیں؟ ہرگز نہیں. ہاں ڈاکٹر صاحب, یہ جو لوگ چیخ کے تقریریں کرتے, اتنی اونچے کان پھٹتے ہیں, میرا خیال یہ بھی ٹھیک نہیں. آپ جیسا انداز رہنا چاہیے. ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے.